بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے. ابھی تک صلاۃ الخوف کا تذکرہ چل رہا تھا. اب نماز ادا کرنے کے بعد جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پھر حسب دستور نماز ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تفصیلات ذکر کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، یعنی کھڑے رہنے کی حالت میں اور بیٹھے رہنے کی حالت میں اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیام کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی دشمن کی طرف سے اطمینان نصیب ہو جائے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز ادا کرو، یعنی حسب دستور نماز پڑھو. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقررہ وقت پر. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ یعنی جب تم نماز خوف سے فارغ ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا یعنی تم ہمیشہ تسبیح، تحمید یعنی اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف، تحلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور تکبیر کی صورت میں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صورت میں اس کا ذکر کرتے رہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جامع ترمذی ابواب الدعاء باب دعوت المسلم مستجابۃ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174. آیت اور حدیث سے یہ ظاہر ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، ہر حال میں حضور قلب حاصل ہو، کیونکہ زبان سے دائمی ذکر نہیں ہو سکتا. ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ جب تم نماز خوف سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی حالت صحت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور حالت مرض یعنی بیماری کی حالت میں، اپائج ہونے کے دور میں، زخمی ہونے کی صورت میں یا کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر یا پہلو کے بل لیٹ کر جیسا ممکن ہو نماز پڑھو. اس سے مراد یہ ہے کہ نماز خوف میں اگر تم قیام کرنے سے یعنی کھڑے رہنے سے عاجز ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنے سے عاجز ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ یعنی خوف زائل ہونے کے ساتھ، دور ہونے کے ساتھ تمہارے دل پرسکون ہو جائیں تو نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرو. نماز کے ارکان اور اس کی شرطوں کی حفاظت کا اہتمام کرو. حالت امن میں نماز ادا کرتے وقت وہ چیزیں جائز تھیں جو حالت خوف میں جائز نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب سے مراد مکتوب ہے یعنی فرض ہے، اور موقوت سے مراد اوقات میں محدود ہے. جہاں تک ممکن ہو نماز کو اس کے اوقات سے باہر نکالنا جائز نہیں. گویا یہ حالت خوف اور عذر کی صورت میں بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے کے حکم کی علت بیان کی جا رہی ہے. حالت جنگ اور گھوڑ دوڑ میں، گھوڑ سواری میں نماز پڑھنے کے جواز پر اس آیت میں کوئی دلیل نہیں، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف استدلال کیا ہے، دلیل حاصل کی ہے کہ اگر گھوڑ دوڑ کی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر فرماتے، جس طرح آپ نے بیٹھ کر یا پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے. جب آپ نے ذکر نہیں کیا تو اصل کے اعتبار سے اس طرح نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ آیت اوقات کے اعتبار سے مجمل ہے، یعنی اس میں کوئی تفصیل نہیں، جن کا بیان سنت سے ثابت ہے. تفسیر بیضاوی مع حاشیہ
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ مسئلہ، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد، سورج کے زوال کے بعد عصر کے وقت تک ہے ظہر کا وقت، اور عصر کا وقت عصر سے لے کر سورج کے، یعنی جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے، ڈوبنے تک ہے۔ مگر اس پر علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سورج کی روشنی زرد ہونے کے بعد، یعنی پیلی پڑ جانے کے بعد نماز پڑھنا بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا پسندیدہ وقت یہ ہے کہ اسے کسی چیز کے سائے کے 2 مثل ہونے سے مؤخر نہ کیا جائے، یعنی تاخیر نہ کی جائے، اور نماز مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد کا ہے۔ نماز عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک ہے، یعنی آسمان میں جو شفق ہوتی ہے اس کے غائب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ لیکن بالاجماع پسندیدہ امر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو نصف لیل سے مؤخر نہ کیا جائے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر ثانی سے لے کر طلوع شمس تک ہے، سورج طلوع ہونے تک ہے۔ ظہر اور مغرب کے آخری وقت میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ظہر کا وقت سایہ اصلی کے علاوہ ہر ایک چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک ہے، جتنی یعنی وہ چیز ہے اتنا ہی اس کا سایہ پڑے، اور مغرب کا آخری وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کے آخری وقت میں علماء سے اختلاف کیا ہے اور فرمایا ظہر کا آخری وقت سائے کے 2 مثل ہونے تک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول میں مغرب کے آخری وقت میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مغرب کی نماز کو سورج کے غروب ہونے سے مؤخر نہ کیا جائے، یعنی تاخیر نہ کی جائے۔ اس باب میں اصل امامت جبرائیل والی حدیث، جبرائیل علیہ السلام نے جو امامت کرائی تھی وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے بیت اللہ شریف کے پاس مجھے 2 دفعہ امامت کرائی۔ آپ نے پہلے دن ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جب سایہ تسمیے کی مقدار میں تھا، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی جب سورج غروب ہو چکا تھا اور روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اس وقت پڑھائی، یعنی پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو چکی تھی، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جب فجر ظاہر ہو چکی تھی اور روزے دار پر کھانا حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت فجر پڑھائی۔ دوسری دفعہ آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر شے کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا، ہر شے کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا، اور پہلے دن پڑھائی تھی جب سایہ جو ہے تسمے کی مقدار میں تھا، یعنی پہلے دن اول وقت میں، پھر اخیر وقت میں پڑھائی دوسرے دن۔ تو بتلا رہے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے نماز پڑھائی تو ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا جب ظہر کی نماز پڑھائی، جس طرح پہلے روز عصر کے وقت میں سایہ تھا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو چکا تھا، یعنی اخیر وقت میں عصر پڑھائی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پہلے وقت میں ادا کی اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جب رات کا تیسرا حصہ گزر چکا تھا، پھر صبح کی نماز پڑھائی جب زمین خوب روشن ہو چکی تھی، پھر جبرائیل امین میری طرف متوجہ ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ سے پہلے انبیاء کا وقت تھا، آپ کے لیے ان کے درمیان نماز کے اوقات ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21، یعنی پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اول وقت میں نماز پڑھائی، پھر اخیر وقت میں نماز پڑھائی دوسرے دن، اور بتلا دیا کہ ان دونوں کے بیچ میں آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حسن صحیح ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا، حاکم نے اسے روایت کیا اور کہا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، لیکن اس کی سند میں عبد الرحمن بن حرس ہے جسے امام احمد، نسائی، ابن معین اور ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا۔ ابن سعد اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی، یعنی ان کو ثقہ قرار دیا، مضبوط قرار دیا، اس کی متابعت بھی کی گئی۔ عبدالرزاق نے عمری سے، انہوں نے عمر بن نافع بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ ابن دقیق عید نے کہا کہ یہ اچھی متابعت ہے، اور ابو بکر بن عربی اور ابن عبد البر نے اسے صحیح قرار دیا۔ امامت جبرائیل والی حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے،
جن میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معنی میں روایت کی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے دوسرے روز عشاء کی نماز پڑھی جب رات کا نصف گزر چکا تھا، یا یہ کہا کہ رات کا تیسرا حصہ گزر چکا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نماز کے اوقات میں سب سے صحیح روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ 2 روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج زوال پذیر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر آپ نے حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی، پھر آپ نے حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی، جبکہ سورج ابھی بلند اور صاف روشنی والا تھا، پھر آپ نے حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی، جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا یعنی ڈوب چکا تھا، پھر آپ نے حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی، جب شفق غائب ہو چکی تھی، پھر آپ نے حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی، جب فجر صادق طلوع ہو چکی تھی، جب دوسرا دن آیا، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹھنڈا کیا، یعنی تاخیر سے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ابھی بلند تھا، لیکن پہلے دن سے مؤخر کیا۔ سورج تو نظر آ رہا تھا لیکن پہلے پڑھی تھی جہاں، تو اب اس سے تاخیر کر کے نماز پڑھی۔ آپ نے مغرب کی نماز جو ہے شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔ آپ نے عشاء کی نماز رات کا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد پڑھی۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی جبکہ اسے خوب روشن کیا، پھر پوچھا کہ نماز کے وقت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ آدمی نے عرض کی، یعنی جو پوچھ رہا تھا اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا، نماز کا وقت اس کے درمیان ہے، یعنی بین ہے، درمیان ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب اوقات صلوات الخمس، 5 وقت کی نمازوں کا جو بیان صحیح مسلم میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل مروی ہے، روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے روز یعنی دوسرے دن مغرب کی نماز کو مؤخر کیا، تاخیر سے ادا کیا، یہاں تک کہ شفق غائب ہونے والی تھی۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب سورج زوال پذیر ہو جائے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت ہی رہتا ہے جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے۔ پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت رات کے نصف اول تک رہتا ہے۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مغرب کا اول وقت، پہلا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری وقت جب افق غائب ہو جائے یعنی شفق جو ہے غائب ہو جائے۔ عشاء کا وقت جب افق یعنی شفق غائب ہو جائے، اس کا آخری وقت جب رات نصف ہو جائے یعنی آدھی رات گزر جائے۔ فجر کا اول وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے، اور آخری وقت جو ہے سورج کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن فضیل کی حدیث سے، وہ اعمش سے، وہ ابو صالح سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرفوع ذکر کرنے میں تسامح کیا ہے، یعنی چشم پوشی سے کام لیا ہے۔ یہ احادیث امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جمہور کی حجت ہے کہ مغرب کا آخری وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ عصر کا آخری وقت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھا جا رہا ہے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔
نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی 1 رکعت پالی اس نے صبح کی نماز پالی، جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عشاء کے آخری وقت کے طلوع فجر تک، عشاء کے آخری وقت کے یعنی عشاء کا جو آخری وقت ہے طلوع فجر تک رہنے کے بارے میں صحیح یا ضعیف احادیث نہیں پائی جاتی، تاہم لیکن یعنی اس کے آخری وقت کے بارے میں صحیح احادیث مختلف ہیں، جن میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے تیسرے پہر تک اسے تاخیر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اسے رات کے نصف تک تاخیر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ آپ نے رات کے 2/3 تک مؤخر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ یہ سب احادیث صحیح میں ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان احادیث کا مجموعی مفہوم اس امر پر یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام رات اس کا وقت ہے، لیکن اس کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا ثلث افضل ہے، یعنی رات کے پہلے تہائی میں پڑھنا افضل ہے، نصف تک اس سے کم مرتبہ ہے، اور اس کے بعد اس سے کم ہے۔ پھر آپ نے نافع بن جبیر تک سند ذکر کی، کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، فرمایا کہ عشاء کی نماز رات کے جس حصے میں چاہو پڑھو اور اس سے غافل نہ ہو۔ امام مسلم کے ہاں لیلۃ التعریس یہ ایک رات ہے کہ اس میں قصے میں یعنی اس کے واقعے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں تفریط نہیں، یعنی ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتی ہے تفریط، یعنی کوئی کمی نہیں، نیند کے اندر کوئی کمی نہیں۔ تفریط یہ ہے یعنی کوتاہی بولتے ہیں جس کو، کہ ایک آدمی نے جو ہے نماز کو مؤخر کرے، ایک آدمی نماز کو تاخیر کرے یہاں تک کہ دوسرا وقت داخل ہو جائے، یہ بھی اس پر دال ہے، یعنی دلالت کرتا ہے کہ عشاء کا وقت طلوع فجر تک ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے کہ جب کافر مسلمان ہو یا حیض والی عورت پاک ہو یا بچہ بالغ ہو، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس پر عشاء کی نماز واجب ہوگی۔ رات کا کچھ حصہ باقی ہے اور ابھی کافر اسلام لے آیا، یا عورت پاک ہو گئی، یا نابالغ بچہ جو ہے بالغ ہو گیا، تو اس پر عشاء کی نماز واجب ہو جائے گی۔ اب رہی جبرائیل علیہ السلام کی امامت اور سوال کرنے والے کے سوال کرنے پر، پوچھنے والے کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، تو یہ مستحب وقت پر محمول ہے، اس کو مستحب وقت کے معنی میں لیں گے جس میں کوئی کراہت نہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مغرب کی نماز اول وقت سے مؤخر کرنا، یعنی پہلا وقت جو اس کا مغرب کی نماز کا ہے اس سے تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز کو شفق کے غائب ہونے تک مؤخر کیا، اور مؤخر کیا یعنی تاخیر سے پڑھی، اور عشاء کی نماز کی تاخیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ عصر کی نماز سورج کی روشنی کے زرد یعنی پیلا پڑ جانے تک مکروہ تحریمی ہے۔ یہ سورج کی جو ٹکیا جس کو کہا جاتا ہے، سورج کا جو دائرہ ہے، وہ جب زرد پڑ جائے یعنی پیلا ہو جائے وہاں تک اس کو تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ عصر کی نماز کی روشنی کے زرد ہونے تک یعنی پیلا ہونے تک مؤخر کرنا، تاخیر کرنا سخت مکروہ ہے، کیونکہ اس وقت میں نماز دیر کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس وقت میں نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں وارد ہے، یعنی ممانعت کا، روکنے کا حکم آیا ہے، اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ بھئی وہ شیطان جو ہے اس کے سورج کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اسے شیطان کی طرف نسبت کی گئی اس کی۔ جو امامت جبرائیل والی حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے جو امامت کرائے تھے، تو اس میں جو ہے
حدیث میں عصر کا آخری وقت قرار دیا گیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ، ہر ایک چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، یہ عصر کی نماز کا آخری وقت ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے۔ تو یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ منسوخ ہے کہ عصر کا وقت سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک ہے۔ اب یعنی سایہ 2 مثل ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ حضور کا ایک فرمان ہے کہ عصر کی نماز کا وقت سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک ہے، پیلا ہونے تک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے، یعنی وہ حکم کا اس کا حکم اب ختم ہو چکا کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل تک ہو جائے عصر کی نماز کا، وہاں تک اس کا وقت رہتا ہے، تو یہ منسوخ ہے جی، یہ حکم اب ختم ہو گیا، کیونکہ حضور نے فرما دیا نہیں بلکہ سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک عصر کا وقت ہے، یعنی 2 مثل ہونے سے بھی آگے اب اس کا وقت بڑھ گیا، عصر کی نماز کا وقت اب اور زیادہ بڑھ گیا۔ ظہر کے وقت کا مثل اول کے بعد بھی باقی رہنے کے بارے میں نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے، یعنی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صاحبین نے یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے اور جمہور علماء کی موافقت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابھی اوپر حدیث ذکر کی گئی اس کو دلیل بنایا کہ جب دوسرا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ٹھنڈا کر کے پڑھا، یعنی تاخیر سے پڑھے۔ یعنی اس کے ساتھ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا، یعنی اس کو دلیل بنائی کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپکوں میں سے ایک ہے، یعنی جو اس کی لپٹ آتی ہے اور اس کے جو جھونکے آتے ہیں اس میں سے ایک ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ ابواب الطہارت باب الابراد بالظہر فی شدت الحر کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث شریف دوبارہ تلاوت فرمائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دلیل بنایا کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپکوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کی جو لپکیں آتی ہے اور وہ جو لوکیاں اس کی جو جھونکے آتے ہیں جہنم کی آگ کی لپٹ جو آتی ہے اس میں سے ایک ہے۔ گرمی کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھنے کا گرمی کے اندر گرما کے موسم جی، اسے 6 ائمہ نے نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جزیرہ عرب کے اندر اسی وقت زیادہ گرمی ہوتی ہے جب ہر ایک چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ حدیث امامت جبرائیل والی حدیث کے لیے ناسخ ہے، کیونکہ وہ اس باب کی اولین یعنی پہلی احادیث میں سے ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے بعد ظہر کا وقت باقی رہنا اور اس کا امامت جبرائیل والی حدیث کے لیے ناسخ ہونا ثابت ہو گیا تو عصر کے اول وقت میں شروع کے وقت کے بارے میں بھی امامت جبرائیل والی حدیث منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے یہ فرمان؟ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وقت ہو، الگ الگ وقت ہو، ایک وقت میں 2 نمازیں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفریط یہ ہے کہ وہ نماز کو اتنا مؤخر کرے، یعنی کوتاہی یہ ہے کہ نماز کے اندر اتنی دیر کر دے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، یہ تفریط ہے۔ لیکن دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام کا جبرائیل امین کا عصر کی نماز کی امامت اس وقت کرانا جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد عصر کا وقت ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے جب جبرائیل امین نے عصر کی نماز پڑھائے، پھر آخری وقت تو بتایا، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت سورج کی روشنی زرد ہو جانے تک ہے، پیلا پڑ جانے تک ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو 2 مثل والی روایت ہے وہ منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ ہو گئی، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ بھئی جبرائیل امین نے ظہر کی نماز، یہ عصر کی جو نماز ہے
ہر چیز کا سایہ دو مثل ہونے پر پڑھائی، تو اس سے یہ تھوڑی پتہ چل رہا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی یا یہ عصر کی نماز کا آخری وقت ہے۔ جب پڑھائی تو پتہ چل رہا ہے اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ وقت باقی تھا، تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ جی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام اس وقت امامت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی عصر کا وقت ہے، یہ منسوخ نہیں، اور اس وقت تک ظہر کا وقت ہوگا، یعنی اس سے پہلے وقت جو بھی ہے وہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ یہ استدلال بہت ضعیف ہے۔ ٹھنڈا کر کے نماز پڑھنے والی حدیث کا مثل اول کے بعد بھی ظہر کے وقت جاری رہنے پر، یعنی ظہر کا وقت کنٹینیو رہنے پر دلالت درست نہیں، یعنی یہ دلیل پکڑنا کہ اس کے بعد بھی ظہر کا وقت رہتا ہے یہ درست نہیں، بلکہ یہ ٹھنڈا کرنا جو ہے امر اضافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ٹھنڈا کر کے پڑھو، تو یہ امر اضافی یعنی ایکسٹرا ہے، زائد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب عصر کی نماز کے وقت میں بھی ظہر پڑھ لو، ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے، افراد بھی نہیں ہے تفرید بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تفرید یہی ہے کہ اتنی کوتاہی کرو آپ یا اتنی زیادہ آپ تاخیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، اتنی بھی سستی نہیں ہے، دونوں کے درمیان ہے۔ نیز اس کے علاوہ جو ہے گرمی کی شدت یہ زوال کے وقت ہوتی ہے، اور مثل اول سے تھوڑا پہلے ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ان علاقوں میں مثل اول کے وقت گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈا کرنے سے مراد نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ ایک مسئلہ حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ جمہور کے نزدیک شفق، ابھی تک جو چل رہا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق غائب ہونے تک کے ہیں، تو شفق سے مراد جمہور کے نزدیک شفق احمر ہے، یعنی ایک سرخی۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہے، یہ ہے کہ آپ کے نزدیک شفق سے مراد سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے وہ ہے، یہ باریکی ہے اس میں۔ جمہور کے نزدیک کیا ہے، اکثر کی رائے کیا ہے، شفق احمر مراد ہے، لیکن احناف کہتے ہیں شفق احمر سے کیا مراد ہے؟ ایک سرخی، ایک لال پن آسمان پر چھا جاتا ہے، آسمان کے اندر لال رنگ کا ایک چھا جاتا ہے تو وہ مراد ہے جمہور کے نزدیک۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ لال پن ہٹ جائے، یہ سرخی، یہ لال رنگ ہٹ جائے، اس کے بعد ایک سفیدی آتی، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں۔ اس سفیدی کے ہٹ جانے کے بعد جو ہے نماز کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے۔ یہ لفظ کیونکہ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جی جی، کیونکہ یہ لفظ جو ہے سرخی اور سفیدی میں مشترک ہے، بٹا ہوا ہے۔ کون سا شفق، لال والے کو بھی شفق بولتے ہیں، سفید والے کو بھی شفق بولتے ہیں، بٹا ہوا ہے یہ لفظ۔ شک کی وجہ سے مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا اور عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی میں احتیاط ہے، کیونکہ وقت سے پہلے جائز نہیں، وقت سے پہلے نماز جائز نہیں، وقت کے بعد نماز جائز ہے۔ وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے آپ، وقت ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جمہور علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے، دلیل حاصل کی ہے۔ شفق سرخی کو کہتے ہیں، جب شفق غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ سنن صغیر بیہقی کی کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے ابن عساکر نے حضرت امام مالک کی غرائب میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت عتیق بن یعقوب سے، وہ امام مالک سے، وہ حضرت نافع سے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے اسے ابو حذیفہ سے، انہوں نے امام مالک سے روایت کیا ہے، اور یہ کہا کہ عتیق کی حدیث سند کے اعتبار سے بہترین ہے۔ امام بیہقی نے اس کی موقوف کو صحیح قرار دیا۔ حاکم نے مدخل میں ابو حذیفہ کی حدیث ذکر کی ہے اور اسے اس امر کی مثال قرار دیا ہے کہ جسے محدثین نے موقوف روایت کو مرفوع روایت بنا کر ذکر کیا۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں محمد بن یزید واسطی کی حدیث سے روایت کیا، وہ شعبہ سے، وہ قتادہ سے، وہ ابو ایوب سے، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ اسے مرفوع روایت کی صورت میں نقل کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے یہاں تک کہ شفق کی سرخی جاتی رہے،
ابن خزیمہ نے کہا کہ اگر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہو تو یہ تمام روایات سے غنی کر دے گی، لیکن اس کی روایت میں محمد بن یزید متفرد ہے، یعنی تمام روایت سے غنی کر دے گی، یعنی بے نیاز کر دے گی، لیکن اس کی روایت میں محمد بن یزید متفرد ہے، یعنی تنہا ہے، اکیلے ہیں۔ اس میں شعبہ کے اصحاب نے حمرۃ الشفق یعنی شفق کی جو سرخی ہے، لال پن، اس کی جگہ ثور الشفق کا لفظ ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد بن یزید صدوق ہے، یعنی بہت سچے ہیں۔ بیہقی نے کہا کہ یہ حدیث حضرت عمر حضرات یعنی ان حضرات عمر، علی ابن عباس، عبادہ بن صامت، شداد بن اوس اور ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، روایت ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب غزوہ احد کے موقع پر لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک جماعت بھیجی، انہوں نے زخمی ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور نہ کمزوری دکھاؤ، آیت نمبر 104 سورہ نساء، اور نہ کمزوری دکھاؤ قوم کی تلاش میں، یعنی دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی، کس کی؟ ثواب کی، جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑا دانا ہے، یعنی حکمت والا ہے۔ یہ اب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت جو ہے غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی۔ اوپر ذکر کیا تھا نا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی غزوہ احد کے موقع پر لوٹے، حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے ایک جماعت بھیجی، اس زخمی ہونے کی انہوں نے شکایت کر دیے تھے، تو انہوں نے جو ذکر کیا وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ آیت غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان تکونوا تعلمون یہ دلالت کرتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت بدر صغریٰ کے متعلق نازل ہوئی، اس کے بارے میں آئی، اور یہ حوالے کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنن صغیر امام بیہقی کی جو ہے کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 پر، جبکہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اصحاب سیر نے ان دونوں غزوات میں سے کسی کے بارے میں اس آیت کے شان نزول کے متعلق یعنی شان نزول کے بارے میں نہیں لکھا، اس پر سیاق کلام بھی دلالت نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے اس بارے میں الذین استجابوا للہ والرسول سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی، حاکم اور دوسرے محدثین نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک کنبہ تھا، یعنی ایک قبیلہ تھا جنہیں بنو ابریق کہتے ہیں۔ اب یہ بشر اور بشیر اور مبشرتین یہ بھائی تھے۔ اب بشر اور بشیر اور مبشرتین یہ بھائی تھے۔ بشیر جو ہے منافق آدمی تھا، یہ بشیر کیا کرتا تھا، اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی حجب کرتا، یعنی حضور علیہ السلام کے خلاف اشعار پڑھتا تھا، توہین آمیز اشعار پڑھتا تھا، پھر ان شعروں کی نسبت کسی عرب کی طرف کر دیتا، کہتا کہ یہ فلاں نے کہا ہے، یعنی لکھتا خود تھا لیکن نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا تھا کہ یہ فلاں عرب شاعر کا شعر ہے۔ تو یہ کنبہ دور جاہلیت اور اسلام دونوں میں فقیر اور مفلوق الحال تھا، بالکل ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، محتاجی تھی۔ ان دنوں میں اہل مدینہ کی خوراک جو تھی، ان کی جو کھانے کی جو عام طور پر جو چیز ہوتی ہے، ہر علاقے کی ایک مشہور چیز ہوتی ہے، ان کی جو خوراک تھی وہ چھوارے اور جو تھی۔ مدینے والوں کی جو خوراک تھی وہ کیا تھی؟ چھوارے اور جو۔ میرے چچا، یہ حضرت قتادہ بن نعمان کہہ رہے ہیں، میرے چچا حضرت رفاعہ بن زید، انہوں نے آٹے کی ایک بوری خریدی اور اپنی کٹیا میں رکھ دی، یعنی اپنے پاس رکھ لی، جس میں اسلحہ اور زرہ اور تلوار بھی تھی ساتھ میں، مطلب یعنی آٹے کی بوری بھی خرید لی
اور ہتھیار زرہ تلوار وغیرہ بھی ہیں اس کے اندر ہیں، ان پر ظلم کیا گیا۔ کٹیا میں نقب لگائی گئی یعنی سوراخ لگا دیا، کھانا اور اسلحہ یعنی ہتھیار وغیرہ چرا لیا گیا۔ کس سے چرا لیا گیا؟ حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ جب صبح ہوئی تو میرے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ حضرت قتادہ بن نعمان کے پاس آئے، اپنے بھتیجے کے پاس آئے۔ کہا کہ اے بھتیجے، آج کی رات ہم پر ظلم کیا گیا، آج کی رات ہم پر ظلم کیا گیا، ہماری کٹیا میں نقب لگائی گئی، انہیں اس میں سوراخ کر دیا گیا اور ہمارے اسلحہ اور کھانا چرا لیا گیا۔ ہم نے ارد گرد یعنی آس پاس کے گھروں میں تلاش کی اور لوگوں سے پوچھا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے بنو ابیرق کے گھر میں رات کے وقت آگ جلتے ہوئے دیکھی۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ تمہارا کھانا پکانے کے لیے ہی آگ جلائی گئی، تمہارا جو سامان ہے وہ اس قبیلے کے اندر ہے، کیونکہ ہم کو رات میں آگ وہاں جلتے ہوئے دکھی۔ اب بنو ابیرق نے کہا کہ ہم نے محلے والوں سے پوچھا ہے، ہمارا خیال ہے کہ تمہارا چور جو ہے لبید بن سہل ہے، جو ہم میں سے بڑا نیک مسلمان تھا، اس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ وہی ہے۔ جب لبید نے یہ بات سنی، اس نے اپنی تلوار نکال لی، کہا کہ میں چوری کروں گا، کیا میں چوری کروں گا؟ تلوار نکال لی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ تلوار تمہارے جسموں میں داخل ہوگی، یہ تلوار تمہارے جسموں میں داخل ہوگی، یا تم اس چوری کے بارے میں بتاؤ گے، بھیا تو چوری کے بارے میں بتاؤ گے یا یہ تلوار تمہارے جسموں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ بنو ابیرق نے کہا، اے انسان، ہم سے دور ہو، تم چور کب ہو؟ ہم نے محلے والوں سے پوچھا، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ چور بنو ابیرق ہیں، لبید نہیں۔ ہاں یعنی تو ہی چور ہے برابر۔ میرے چچا نے مجھے کہا، اے بھتیجے، کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے، نے تمنا ظاہر کی کہ وہاں جائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، ادھر ادھر بات کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ سن کر اب بھتیجے صاحب جو ہے کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ ہمارے پڑوسیوں میں سے کسی نے ہم پر ظلم کیا، انہوں نے میرے چچا کے گھر میں نقب لگائی، وہاں سے اسلحہ اور کھانا وغیرہ لے لیا، ہمارا اسلحہ ہمیں واپس دلایا جائے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا جو سامان ہے ہم کو واپس دلایا جائے۔ اور سامان کی کون سی حاجت کی؟ ہتھیار، ہمارے جو ہتھیار ہے وہ ہم کو واپس دلایا جائے، کھانے کی ہم کو حاجت نہیں، کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ آٹے کی جو بوری تھی وہ نہیں ملے کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں سوچوں گا، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ جب بنو ابیرق نے اس بارے میں سنا تو اپنے قریبی کے پاس آئے، جسے اسیر بن عروہ کہتے، یعنی جس کو اسیر بن عروہ کہا جاتا تھا، اس کے پاس آئے، اس کے متعلق اس سے بات چیت کی، یہ سارے واقعے کے بارے میں کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا، ایک آدمی کے گھر سے یہ سامان گیا، بات چیت کی۔ اس کے بارے میں محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا نے ہمارے مسلمان اور نیک لوگوں کے بارے میں بغیر شہادت کے، بغیر کسی گواہی کے چوری کا الزام لگایا۔ قتادہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تو نے ان لوگوں پر چوری کا الزام لگایا جن کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی ہم وہاں ہی تھے کہ لفظ عظیمن تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، لفظ عظیمن تک آیات نازل ہوئی۔ یہ روایت جامع ترمذی کتاب التفسیر باب سورۃ النساء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔